اسد الغابہ میں حضرت عمران بن حسین کے بارے میں روایت ہے کہ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے اور سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا. آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ استغفر اللہ. کس بات کو نہیں مانتے؟ کہ آپ علیہ السلام کے بعد آسمان سے زمین کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے. اس طرح کا تعلق ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا تعلق کوئی اس حوالے سے نہیں کہ کوئی غیبی خبر کسی انسان کو دی جائے، سوائے ایک استثناء کے جو بخاری مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف خواب باقی ہے، اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہے: اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور تیسرا نفس کی طرف سے. اور وہ بھی آیا کہ شیطان کی طرف سے اگر کوئی خواب ہے، یعنی کوئی ایسا ڈراؤنا خواب ہے یا کوئی برا خواب ہے، تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو. فزیکلی نہیں، بس ہلکا سا تھوکنا ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ اتنی دور کی کتاب آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مسلم شریف میں موجود ہے. اور میں یہاں سے بے شمار دفعہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی. عمران بن حسین کے بارے میں، یہ سواد کے ساتھ حسین ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے سلام کی آواز سنتا تھا، فرشتے مجھے سلام کرتے تھے. یہ ان کی کرامت رپورٹ ہوئی ہے. اور پھر میں نے کسی بیماری کی وجہ سے داغ لگوایا تو مجھے پھر سلام آنا بند ہو گیا. پھر دوبارہ سے میں نے اس معاملے میں توبہ کی. گناہ تو نہیں تھا، جواز کی حد تک تھا. تو دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ حضرت عمران بن حسین کے بارے میں ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے. تو اس سے غیبی کوئی خبر کا تعلق تو نہیں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے فرشتہ آ کے یہ بتاتا تھا کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ وہ سلام کی آواز سنتے تھے، اور بس یہی رپورٹ ہوا ہے. باقی صحابہ کے لیے تو یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس طریقے سے. تو کسی کے لیے کوئی ایسی فضیلت ہو جانا، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اسی کو تو ہم کرامت کہتے ہیں. اس میں تو ان کا اپنا اختیار تو شامل ہی کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے. اس میں غیبی خبر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے بزرگ بابے تو یہ کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب دی گئی ہے جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا قیامت تک جتنے مرید جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ ان کی لسٹ ہے، اور یہ سارے کے سارے توبہ کر کے دنیا سے جائیں گے. یعنی ان کی مرتے دم ایمان کی سلامتی کی گارنٹی بھی مجھے کتاب میں بتائی گئی ہے. اب مجھے بتائیں، یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کرے تو اسے آپ دجال اور کافر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے. اگر بابوں کی طرف منسوب ہو، ہم عبد القادر جیلانی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف کسی نے غلط منسوب کر دیا ہو، ٹھیک ہے، 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے ماننے والے تو اسے بڑے وثوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں کہ یہ والے معاملات نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پہ تو میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 5-6 سال پہلے ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی. اس میں نے ان کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بڑے نیک صحابی تھے اور بڑے اپ رائٹ صحابی تھے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب حج تمتع کے اوپر حضرت عمر نے پابندی لگائی اپنے دور خلافت میں، تو انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا، اسے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی ترغیب دلائی، حتیٰ کہ یہ شخص آ گیا. اس طرح کر کے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں کامنٹس کیے ہیں. بڑے دلیر صحابی تھے. اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے کوفے میں نماز پڑھائی تو تابعی کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین جو فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، اس صحابی کے ساتھ نماز میں مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. جیسے ہی مولا علی نے سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا، علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اندازہ کریں کہ حضرت علی کے دور خلافت تک بنو امیہ کے گورنروں نے نماز کی شکل ہی بدل دی تھی. ابھی تو حضرت معاویہ کا دور آیا ہی نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کے دور کے گورنروں کا کارنامہ ہے. اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ وہ کہتے ہیں آج وہ نماز یاد کروا دی جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے. اچھا، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے یہ مطلب آپ لینا چاہ رہے ہوں کہ حضرت علی جو ہیں وہ قرات نبی علیہ السلام کے سٹائل میں کرتے تھے یا صورتیں وہ پڑھی تھیں. نہیں جناب، اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے. انہوں نے پھر ساتھ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر اللہ اکبر کہا کرتے تھے.
سوائے رکوع سے اٹھتے وقت اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے. نبی علیہ السلام یعنی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے. یہ جو اللہ اکبر کہہ کر ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر ہونے کی سنت ہے نا، یہ بنو امیہ کے گورنروں نے چھوڑ دی بھی تھی. اور حضرت علی نے وہ نماز اس طریقے سے پڑھائی جو آج ہمیں نارمل لگتی ہے. یہ حضرت علی کی برکات ہے کہ یہ نماز اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، ادروائز اس کا حلیہ بھی بنو امیہ نے بگاڑ دیا ہوا تھا. وہ بس پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، اس کے بعد یعنی امام کو دیکھ کر تکبیرات ٹرانسفر ہوتی تھی. یعنی امام رکوع میں گیا تو پہلے جو صف والے وہ رکوع میں چلے گئے، اور اس طریقے سے معاملات ہوتے تھے. حالانکہ یہ تو خلاف سنت ہے. نبی علیہ السلام تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کے ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے تھے. تو یہ وہ سنت ہے جو بنو امیہ نے چھوڑ دی تھی. یہ وہی صحابی ہیں عمران بن حسین کہ جنہوں نے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.